وقرأ صنوف الكتب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر پروگرام اسلام اور معاشرہ. میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. ناظرین، اپنے اسی اسلام اور معاشرے کے ایک نئے سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اسلام معاشرے کے متعلق کیا تصور لیتا ہے، اس تصور کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور اس کی بنیادی باتوں کے اوپر بات کی جائے. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے والدین کے مقام کی، ان کے احترام کی، اور اسلام جو کہ ایک مکمل دین ہے، ایک کامل دین ہے، وہ ہمیں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے والدین کے معاملے میں. والدین یقیناً کسی بھی انسان کی زندگی کا ایک نہایت اہم عنصر ہوتے ہیں جو اس کو سبب بنتے ہیں اس دنیا میں لانے کا. تو اس کے ساتھ اس کا کیسا ریلیشن ہونا چاہیے اور کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں اسلام یقیناً ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ کیا رہنمائی کرتا ہے یہ ہم جانیں گے اپنے آج کے جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف متین صاحب موجود ہیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا، اور اسلام اور معاشرے کا جو سلسلہ ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کے آئے ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا کہ اس میں ہماری رہنمائی کر سکیں. شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب اب بتائیے گا، یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے، ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ جو انفارمیشن ہے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ ہے والدین کا. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اسلام بہت حقوق دیتا ہے، اور اسی طرح وہ بہت سے انسان کو وہ اس کا فرض قرار دیتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. تو اس کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والدین کے حوالے سے بے شمار مقامات پر ان کے ساتھ اچھے سلوک کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور خاصیت اور جو ہے وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام والدین کے حوالے سے یہ کیوں کیا گیا، اور بچوں کے حوالے سے بھی یقیناً ان کی تربیت اور باقی معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں ہمیں. لیکن بچوں کے ساتھ چونکہ ایک جو ہے وہ ماں باپ کا ایک فطرتی تعلق ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ فطرتی طور پر اس کے ساری ضروریات کو، ان کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ جو میاں بیوی ہیں، ان کے جو والدین ہیں یا کوئی بھی شخص ہے، ان کے جو والدین ہیں، چونکہ ایک آدمی جب خاص طور پر اپنی عملی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے تو اس میں اپنے بچے اور اپنے باقی معاملات اور ذمہ داریاں اس کی بڑھ جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے شاید ایک انسان کے لیے چونکہ تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے جو ان کی ضروریات ہیں ان کو جو ہے وہ بحسن خوبی جو ہے وہ پورا کر سکے. تو شاید اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بڑی بنیادی آیت ہے، اور بڑے واضح جو ہے وہ الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب کی یہ نصیحت ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ تم صرف اسی کی بندگی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر جو ہے وہ تمہارا تعلق اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے. تمہیں اور زیادہ ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی ضروریات، ان کا جو ہے وہ تمہیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے. فلا تقل لہما اف. بڑا یعنی خوبصورت تعبیر ہے یہ کہ یہاں تک کہ تم جب ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو، تم اپنی بات کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تمہیں کوئی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہوں، کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں، کوئی مشورہ دے رہے ہوں، تو اس سارے جو ہے وہ ان سارے حالات کے اندر تمہاری جو آواز ہے، تمہارا جو رویہ ہے،
وہ ایسا ہو کہ تم اف تک نہ ان کے سامنے جو ہے وہ کہو. اور پھر یہ ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی محبت کی جو انتہائی بڑی اتھا گہرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کہا کہ اپنے دونوں پر، حالانکہ پر آدمی کے نہیں ہوتے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، لیکن اس مفہوم کو بڑے جو ہے وہ تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر جو ہے وہ یہاں پہ استعمال فرمائی ہے. اور صرف یہی مقام نہیں بلکہ اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو نیک سلوک ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو اس موقع پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ، اور پھر یہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی کہ اپنے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ، اور یقیناً یہ ہم جیسا جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور وہ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کیا جائے. اور جیسا کہ آپ نے نہایت خوبصورتی سے بتایا کہ بہت پیاری قرآن کی آیت ہے کہ جب والدین آپ بزرگی کی حالت میں پہنچ جائیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تو تب تو ان کے ساتھ مطلب کہ بالکل نہ اف کہنی چاہیے، نہ اس طرح سے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا زور دیا گیا؟ آپ نے جس طرح سے کئی آیات فراہم کی ہے، اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی معاشرے میں بڑوں کا احترام کم ہو جائے، والدین کا احترام کم ہو جائے، اور جو بچوں کی والدین کے ساتھ ہے جو جنریشن گیپ جس طرح سے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائے، تو اس کے کیا اثرات کیا پڑتے ہیں اس معاشرے پہ؟ دیکھیے، ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو بھیجا ہے، اور وہ جب شادی کرتا ہے اس کے ہاں بچے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے وہ اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کے وجود کا سبب ہے، پہلی بات جو آپ نے بالکل ابتدا کے اندر بڑی اچھی بات کہی. دوسری بات یہ کہ والدہ کا، جس کا خاص طور پر جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اسی طرح سے فرمایا حملتہ امہ جو ہے وہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ جو ہے وہ تکلیف دہ ایک عمل ہے اس کی پیدائش اور اس کے بعد اس کو پالنا پوسنا، اس کی تربیت کرنا. تو جو ہے وہ جب ایک کوئی شخص جو ہے وہ یہ کرتا ہے سارا کچھ، اور اس کے نتیجے میں اس کو جو آؤٹ پٹ ہے، جو رزلٹ ہے، اور اس کی خاص طور پر اولڈ ایج کے اندر اس کی جو ہے وہ ریسپیکٹ ختم ہو جائے گھر کے اندر، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی قدریں ہیں. انسانی قدریں جب کسی سوسائٹی اور کسی معاشرے کے اندر نہ رہیں تو وہ معاشرہ جو ہے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوتا، بلکہ حیوانوں کا معاشرہ اس کو جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس کو حیوانوں کا معاشرہ جو ہے وہ کہا جانا چاہیے. اس لیے کہ جہاں انسان بستے ہیں وہاں احساسات ہیں، وہاں جذبات ہیں، وہاں ایک دوسرے کا احترام ہے. تو ان سارے معاملات کے اندر والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بالکل بلند مقام پر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا مقدس جو ہے وہ رشتہ ہے انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہ احترام کے حوالے سے اس کے مقابلے پر جو ہے وہ اور کوئی رشتہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی رشتہ جو ہے وہ نہیں ہے. حدیث کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اور ایک حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور کسی کو ناحق قتل کرنا اکبر الکبائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر اس میں جو ہے وہ ان گناہوں کا تذکرہ کیا جس میں حقوق الوالدین بھی جو ہے وہ شامل ہے. تو اس اعتبار سے کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ برگوبار لائے، پھلے پھولے، وہ ایک صحت مند جو ہے وہ معاشرہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انسانی قدریں ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے، اور ان انسانی قدروں کے اندر والدین کا جو احترام ہے، بڑوں کا، بزرگوں کا جو احترام ہے، وہ جو ہے وہ صحت مند معاشرے کی نشانی اور علامت ہوتا ہے. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، نہایت خوبصورتی سے آپ نے تفصیل سے بات بتائی. جس طرح سے آپ نے ذکر کیا انسانی قدروں کا، اور یقیناً انسانی اسلام ایک نہایت وسیع مذہب ہے، دین ہے، لیکن انسانی قدریں تو ہم دیکھتے ہیں مختلف معاشروں میں ہوتی ہیں. بلا شبہ انہوں نے اپنے معاشرے کے حساب سے
انہوں نے اس کو ان ویلیوز کو یا اپنے ٹریڈیشنز کو سیٹ کیا ہوتا ہے. تو کیا اسلام کے علاوہ بھی جو دیگر مذاہب ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنے پیروکاروں کو کوئی رہنمائی کرتے ہیں والدین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے؟ جی بالکل، تمام انسان، یہ ایک انسانی طبیعت کا، انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ ایک تقدس کی نگاہ سے، ایک احترام کی نظر سے جو ہے وہ دیکھتا ہے. اور تمام ہی مذاہب میں، تقریباً تمام ہی مذاہب کے اندر جو ہے وہ ہمیں والدین کے احترام کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے. مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خروج کے باب کے اندر، خروج کے چیپٹر کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ عزت دے تاکہ جو ہے وہ جو عمر تیرے خداوند نے تجھے دی ہے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اس کے اندر برکت ہو. اور یہی بات جو ہے وہ ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے، احترام ہے، اس سے جو ہے وہ رزق کے اندر بھی برکت ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر عمر کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا اور والدین کی نافرمانی کو باقاعدہ ایک جرم جو ہے وہ قرار دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو دوسرے انبیاء کرام ہیں، سابقہ انبیاء کرام، ان کے حوالے سے بھی یہ خاص صفت جو ہے وہ بیان فرمائی. مثال کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاصیت جو ہے وہ ذکر کی کہ وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی جو ہے وہ چھوٹی سی عمر کے اندر جب وہ پنگوڑے کے اندر بولے تو اس میں جو انہوں نے باتیں کی تو ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. مجھے اپنے والدہ کے ساتھ جو ہے وہ میرا تعلق جو ہے وہ جوڑا رہنا چاہیے اور احترام کا اور جو ہے وہ نیکی کا جو ہے وہ تعلق ہو. اسی طرح سے ہمیں باقی انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی ان کا ایک ریلیشن تھا، تعلق تھا، اور اسی طرح سے والدین کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا رشتہ. یوسف کا نہایت اپنے والد کے ساتھ ایک قریبی تھا اور ان کے والد وہ خود بھی ان کی جدائی میں جس طرح سے پورا قرآن وہ واقعہ بیان کرتے، تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح سے والدین کا اور اولاد کا ایک رشتہ بھی ہوتا ہے، کتنا یہ مضبوط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی میں آپ نے تذکرہ کیا کہ بعض جگہوں پہ یا بعض جو پرانی شریعتیں تھیں ان میں تو اس طرح سے بھی تھا کہ والدین کے حقوق کی نفی کرنا یا اس کو پورا نہ کرنا اس کے اوپر وہ جرم سمجھا جاتا تھا. تو آج کی سوسائٹی میں بتائیے گا، آج کی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، والدین کے کیا اخلاقی حقوق ہیں اور کیا ان کو قانونی تحفظ یا قانونی حقوق ان کے مہیا کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیے، آج کی دنیا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی کے جو اثرات ہیں اس سے جو ہے وہ والدین بھی محفوظ نہیں ہیں اور بالخصوص جو بزرگ والدین ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، تنہائی کا شکار ہیں اور جو ہے وہ اب گھروں کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب ان کی باتوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، ان کو مشوروں کے اندر شامل نہیں کیا جاتا. اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ والدین کی نعمت سے ابھی سرفراز کر رکھا ہے تو ہمیں ان کی جو ہے وہ خدمت کر کے اپنی جنت جو ہے وہ کمانی چاہیے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہم جو ہے وہ اپنی عاقبت جو ہے وہ خراب کر بیٹھیں گے اور دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ہوگا، فساد ہوگا. حقوق کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری، اور بالخصوص جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا یا یہ کہ مشوروں کے اندر شامل کرنا جس سے ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کی حیثیت ہے، وقت ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. تو یہ سارے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ رکھنے چاہیے. قانونی طور پر بھی یقیناً والدین کے جو ہے وہ حقوق ہیں. وراثت کے حوالے سے ہمیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس، تو وراثت کے اندر بھی یقیناً جو ہے وہ قانونی طور پر ان کا حصہ ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ باپ
جو ہے وہ کہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ جو کمائی ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اس میں سے جو ہے وہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، اس حد تک تو اتفاق ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ لے سکتا ہے اور اپنی جائز ضروریات جو ہے وہ اس کو لازماً پوری کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا وہ ضرورت سے زائد لے سکتا ہے یا یہ کہ اس طرح اس انداز سے لے کہ وہ بیٹے کو ناگوار گزرے، تو اس میں بہرحال جو ہے وہ پھر اختلاف ہے. قرآن مجید کی آیت سے جو ہے وہ بڑا خوبصورت اس ضمن میں جو ہے وہ استدلال کیا گیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہ ان سے کہیے کہ جو یہ اپنے مال میں سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو یہ والدین کے لیے خرچ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ والدین کو فوقیت دی گئی ہے کہ جب تم خرچ کرنے لگو جو ہے وہ، تو اس میں ان ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے جو پریارٹی ہے وہ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی جو ہے وہ دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب سیرت سے ہی اگر ایک واقعہ آپ میری درستگی بھی کیجیے گا کہ غالباً اس طرح سے ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس جو والد اور اس کا بیٹا دونوں ہی آئے، اور جو بیٹا تھا وہ شکایت کر رہا تھا کہ میرا والد میرے مال میں سے کچھ چیز لیتا ہے، تو اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرزنش کی کہ تم اور تمہارا سارا مال اپنے باپ کے ہی ہو. تو کیا اس طرح کا آپ ہمیں؟ جی یہ بات درست ہے، یہ واقعہ درست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بچے نے شکایت کی، اور جب جو ہے وہ ان کے والد آئے تو ان کے والد کے حوالے سے، ان کے والد کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ ان کی فیلنگز جو ہے وہ سنیں، جو انہوں نے جب ان تکرار آپس میں باپ بیٹے کی ہو رہی تھی تو انہوں نے جو دل کے اندر جو ہے وہ جو اشعار کہے، جو باتیں کہیں، وہ آپ پہلے ان سے سنیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باپ سے جو ہے وہ چیزیں سنی، بڑی خوبصورت جو ہے وہ انداز میں عربی زبان کے اندر، چونکہ عربی جو ہم جو ہے وہ عام طور پہ سمجھتے نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس کا بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایسے ہی ہوا کہ اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ یہ بیٹا بھی تمہارا ہے اور اس کا مال بھی تمہارا ہے، تو یہ سب کچھ تمہارا ہے. تو اس اعتبار سے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو تنخواہ ہے، جائیداد ہے، مال ہے، اس میں سے جو ہے وہ لے سکتا ہے. البتہ اس میں ظاہر افہام و تفہیم کا ہونا یہ ضروری ہے، اور فقہاء اس میں بہرحال کچھ شرائط جو ہے وہ کہ اگر کوئی نزاع کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر بہرحال اس میں مزید جو ہے وہ اپنے جو لوکل امام ہیں ان سے معلومات لی جا سکتی ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا طرز عمل اختیار کیا جائے. لیکن بہرحال والد کو یہ حق ہے قانونی طور پر کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے اس سے جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرے. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ایک ضمنی سا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں، برطانیہ میں یا یورپ میں، تو یہاں پر اولڈ ایج ہوم کا تصور بہت رواج پا چکا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ اگر اولاد یہ سمجھے کہ اپنے والدین کو اس عمر میں جب وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ ان کو وقت نہیں دے سکتے اپنے والدین کو، تو وہ ان کو ادھر شفٹ کر دیں اولڈ ایج ہوم میں، اور وہ یہ اپنی تسلی کر لیں کہ بھی ہم ہر ماہ ان کو ان کے اخراجات جو ہیں وہاں پہ پہنچا رہے ہیں، تو کیا اس سے وہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ اور یہ صرف جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم روٹین کی چیز ہے کہ صرف غیر مسلم فیملیز میں نہیں دیکھ رہے، اب تو یہ ایشین فیملیز اور پھر مسلمانوں کی فیملیوں میں بھی یہ کلچر آتا جا رہا ہے. دیکھیے جی، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا رویہ، کوئی بھی ایسا عمل جس سے والدین کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور وہ ہرٹ ہوں اور وہ محسوس کریں کہ اب جو ہے وہ ہم بے وقت ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کا ہمارے ساتھ جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے اولڈ ہوم جو ہے وہ وہاں پہ اولڈ ہاؤسز بھیجنے کے نتیجے کے اندر ہو، یا جو ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے ہو، یا معاملات اور لین دین کرتے ہوئے ہو. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی جو ہے وہ اسلام کے اندر ممانعت ہے بڑی سخت، اور ان کا احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بڑے واضح لفظوں کے اندر بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، کہ بڑھاپے کی حالت کے اندر جب وہ تمہارے پاس ہوں. اندک، یہ جو اندک کا لفظ ہے یہاں پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو اپنے ساتھ رکھنا یقیناً جو ہے وہ بالخصوص اس ایج کے اندر جو ہے وہ ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہوں، ان کی باتیں سنیں، ان کے جذبات، ان کے خیالات کو جو ہے وہ شیئرڈ ہوں وہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بیٹھیں، بات چیت کریں، وقت گزاریں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن بڑے واضح لفظوں کے اندر یہاں ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ان کو اس انداز سے کہیں بھی جو ہے وہ الگ نہیں رکھنا چاہیے جس سے جو ہے وہ ان کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے. بہرحال یہ بات درست ہے آپ کی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے جو ہے وہ نارمز تبدیل ہو رہے ہیں، زندگی سماجی اور عمرانی اور سماجی جو ہمارے روٹین ہے زندگی کی، پیٹرنز ہیں وہ سارے جو ہے وہ بدل رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ یہ چیز محسوس نہیں کی جاتی تھی. بہرحال جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اب کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اور جو سیپریٹ فیملی سسٹم ہے وہ شاید اسلام کے عین تقاضوں کے مطابق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے وہ لایانی ہے اس اعتبار سے کہ اسلام نے کوئی ایسا فریم ورک جو ہے وہ سیٹ پیٹرن کوئی نہیں دیا کہ یہ جو ہے وہ اسلام کہتا ہے، بلکہ گزرتے بدلتے حالات کے تحت جو بھی انسان جہاں کہیں بھی جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہو جس طرح سے بھی، تو اس اعتبار سے اسلام نے گائیڈ لائنز دی ہیں، ہمیں انسٹرکشن دی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں. تو مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اسلامی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر اس میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو اسلامی اقدار ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ باہمی تعاون ہے، ہمدردی کی فضا ہے، خیرخواہی کی فضا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کیا جاتا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کر لیتا، یا اس طرح کے جو بھی معاملات جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جو جداگانہ جو طرز حیات ہے کہ جس میں جو ہے وہ یونٹس مختصر ہوتے ہیں فیملی کے، اس میں جو ہے وہ میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ عام طور پہ والدین ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیمی اٹیچڈ فیملی سسٹم ہے اس کو اس انداز سے جو ہے وہ ہم دیکھ لیں تو بہرحال کوئی بھی جو ہے وہ جگہ ہو، کوئی بھی طرز حیات ہو، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا یہ ہے کہ سیپریٹ فیملی سسٹم ہو، کہیں بھی جو ہے وہ والدین ہوں تو ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کا احترام، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی عاقبت جو ہے وہ سنوار سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عاقبت کا پہلو ہے جو ہے وہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا، ہمیں راہ راست پہ رکھتا ہے، ہمیں جو ہے وہ درست سمت پر جو ہے وہ رکھتا ہے. اور یہ تصور ہی اس وجہ سے ہے تاکہ انسان اپنی جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک رکھے. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی اس موضوع کو بے شک شاید ہم انصاف نہ کر سکیں ہوں چونکہ یہ بہت وسیع ہے. صرف ایک کوئک سوال آپ سے پوچھوں گا، اس بارے میں ہماری اور ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا کہ والدین کی وفات کے بعد اس کے بعد کس طرح سے ان کے احترام کا معاملہ یا ان کے حقوق کا معاملہ یا ان کے ساتھ ہم کیا احسان والا معاملہ کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ والدین کے لیے ان کے بچے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو نیک بنائیں گے، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کا نظام ترتیب دیں گے، تو آٹومیٹیکلی ہم اپنے والدین کا ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ہمارا وہ احترام بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، اور وہ جو اجر و ثواب ہے جو ہم ان کی زندگی کے اندر ان کی خدمت کر کے حاصل کر سکتے تھے، تو وہ بھی ہم جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہم اس کو لے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور دعاؤں کے اندر ان کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے. اور تیسرا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ان کے جو جاننے والے تھے، ان کے جو دوست احباب تھے، ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جن کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے تھے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک رکھا جائے، ان کے پاس جایا جائے، ان کو تحائف دیے جائیں، ان کی خوشی اور غمی کے اندر جو ہے وہ شرکت کی جائے. تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ ہم اپنے جو فوت شدہ والدین ہیں ان کا جو ہے وہ ہم احترام کر کے جو ہے وہ ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پروگرام ڈاکٹر عارف متین صاحب نے نہایت خوبصورتی سے اور تفصیل سے ہمیں بتایا کہ یہ کیوں ضروری ہے. جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا والدین کا احترام اور ان کے حقوق، اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. ہمارے پروگرام کا مقصد بھی اسلام اور معاشرے کا یہی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بنیادی باتیں پہنچائی جائیں جو کسی بھی معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.